أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. فرمایا کہ اے اسرائیل کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، اور میرے عہد کو پورا کرو. میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا تمہاری طرف، کہ جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو کہ تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے کافر نہ بنو، انکار کرنے والے نہ بنو اس کتاب کا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیات کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں مت بیچو، اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حق اور باطل میں تلبیس نہ کرو، گڑمڑ نہ کرو، اور وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم صاحب علم ہو. اور نماز کو ادا کرو، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم صاحب کتاب ہو، کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور مدد حاصل کرو صبر اور صلات کے ساتھ، نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز جو ہے یہ بڑی ہے، یعنی بھاری ہے، لثقیلہ، بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والوں پر یہ بھاری نہیں ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ، کہ جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ انہیں ان کے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما قبل میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے تکبر کی بنیاد پر
اور آدم سے حسد کی بنیاد پر شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تکبر کس طرح کہ جی میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، لہذا جو ہے وہ جس طرح ان دونوں مادوں میں سے آگ جو ہے وہ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ اس سے کم درجے کی چیز ہے، تو اسی طرح جو ان سے تخلیق ہوا اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو میرا مقام زیادہ ہے، اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے تو اس کا مقام کم تر ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو برتر ہے وہ کم تر کو سجدہ کرتا، اس کے سامنے جھکتا، جبکہ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم یہ ہے کہ جو کم تر، جو برتر ہے وہ کم تر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ حالانکہ کون کس چیز سے بنایا گیا اس تفصیل میں جانے کے بجائے اگر وہ یہ دیکھتا کہ اللہ کے ہاں کس کو زیادہ مقام حاصل ہے، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ابلیس کے مقابلے میں، یا یوں کہہ لیں کہ ملائکہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب انسان کا، آدم کا مقام زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم پر بغیر کسی تامل کے، بغیر چون چنا کیے اس کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی مجھے حکم کون کر رہا ہے، کیا حکم کر رہا ہے، کس کے بارے میں کر رہا ہے، اس سے قطع نظر وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے حکم کون کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، جب وہ حکم کر رہے ہیں تو بس اللہ کے حکم پر عمل کرو، وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ یہ کم تر ہے، میں برتر ہوں، یہ ایسے ہے، یہ حکم حکمت کے خلاف ہے، اس طرح کی باتیں کرنا انتہائی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ حسد تھا اس کے دماغ میں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ تقرب کیوں حاصل ہوا، یہ تقرب تو مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ مقام اور شرف اس کو کیوں ملا۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ حسد کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام اور شرف آدم کو دیا گیا وہ مقام اور شرف جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے تھا، لہٰذا یہ نعمت عظمیٰ تقرب کی، شرف کی، عظمت کی، یہ انسان کو کیوں ملی، یہ نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس بنیاد پر وہ گمراہ ہوا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر گویا کہ وہ معترض ہو رہا ہے۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فلاں کو یہ نعمت کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی، اور فلاں کو کیوں نہیں دی۔ اس قسم کی باتوں میں مبتلا ہونا دراصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر کیا ہے؟ اعتراض۔ اب یہی جو امراض ابلیس کے اندر تھے وہی امراض یہود کے اندر بھی ہیں، کہ یہ یہود کہ یہ جب تک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور یہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، ہر لحاظ سے ان کو وہاں پر عظمت اور برتری حاصل تھی، مدارس اور روحانی لحاظ سے مراکز، علم کی نسبت اور شیخ ہونے کی نسبت، یہ ساری نسبتیں ان کو حاصل تھی۔ اور یہ وہاں پر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ مکالمہ اور یہ بات اور یہ گفتگو ان کی اکثر چلتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ انصار جو تھے
جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو چکی ہے، تو وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے آپ علیہ السلام کے پاس جاتے رہے، اور آہستہ آہستہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ انصار کی مسلمان ہو گئی۔ اور یہ لوگ جو یہود تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں آ کر ہر لحاظ سے، روحانی لحاظ سے کہ بھی لوگ ان کے ساتھ تصوف اور طریقت کا تعلق رکھتے تھے، لوگ جو ہے وہ علم کے لحاظ سے بھی ان کی طرف متوجہ رہتے تھے، تو یہ ساری عظیم نسبتیں ان کو حاصل تھیں، حتیٰ کہ سیاسی لحاظ سے، لوگوں کے فیصلے کرنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کو لوگ فوقیت دیتے تھے۔ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر، تو آپ علیہ السلام نے جب یہاں پر اسلام کو پیش کیا، تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے پیغمبر ہونے کے اعتبار سے، آخری پیغمبر ہونے کے اعتبار سے، یہ سارے حقائق سے، ہر قسم کی سچائی سے بہت اچھے سے واقف تھے، لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حسد کیا کہ بھائی اب یہ جو یہود تھے یہ تعلق رکھتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، کہ بھئی اگر ہم نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے ہم نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام پر ہم ایمان لے آئے اور اس کو قبول کر لیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو یہ ساری نسبتیں ہیں یہ بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل کی طرف چلی جائیں گی، پھر لوگ نہ ہمیں عالم مانیں گے، نہ روحانی طور پر ہمیں تسلیم کریں گے، کسی لحاظ سے بھی لوگ ہمیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے غرور اور تکبر کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر آخری پیغمبر بھیجنا تھا تو وہ آخری پیغمبر بھی اللہ بنو اسحاق میں سے بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر کیوں مبعوث فرمائے؟ یعنی جس طرح وہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف قرار دیا، اسی طرح یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو اور اس تقسیم کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نعوذ باللہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارا جو ہے وہ ربط ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ شیطان کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے حالات کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ یہ یا بنی اسرائیل اس پہلے پارے کے اندر 3 مرتبہ ہے۔ ایک یہ یا بنی اسرائیل کہ جو چھوٹا رقو کہلاتا ہے، اور پھر 2 مرتبہ دوبارہ آیا یا بنی اسرائیل۔ تو جو پہلی مرتبہ آیا یا بنی اسرائیل، اس رکوع کے اندر یعنی پہلے یا بنی اسرائیل کے تحت جو مختصر رکوع ہے، اس کے اندر یہود کے جو حالات ہیں ان کو اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس رکوع کے اندر تمام حالات ان کے آگے، لیکن اجمال ہے۔ اور جو یا بنی اسرائیل دوسرا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف واقعات اور حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور جو یا بنی اسرائیل تیسرا ہے، وہاں پر بات کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا۔ چنانچہ یا بنی اسرائیل اس پہلے سے لے کر یا بنی اسرائیل تیسرے کے اختتام تک، اس آیت کے اختتام تک جو سارے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ آیت مکمل ہوگی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ بنو اسماعیل کے حالات کا ذکر فرمائیں گے۔ تو یہ سب بنی اسرائیل، بنو اسحاق جو ہیں، یہ ان کا ذکر ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان سب کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ تم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام کا، قرآن کریم کا انکار کر رہے ہو، تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ تم پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں کہ سینکڑوں پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے، بڑی بڑی کتابیں تمہاری طرف بھیجی گئی، دنیا کے لحاظ سے، مادی لحاظ سے بڑی بڑی نعمتیں تمہیں دی گئی. کیا ان احسانات کا آج یہی بدلہ ہے کہ تم میرے آخری رسول کو جھٹلاؤ، تم میری آخری کتاب کو جھٹلاؤ؟ کیا اس کا یہی بدلہ ہے؟ تو گویا کہ نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ان کو شرم دلائی جا رہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھی میری ان نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو، ان کی کتاب کو تسلیم کرو اور ان کی نبوت کو تسلیم کرو. یہ بہانہ تم نہیں بنا سکتے کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ سچے رسول ہیں، آپ کی کتاب سچی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت وہ سچی شریعت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ بھائی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں وہ اس قدر وضاحت کے ساتھ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو، آپ کے دین کے حق ہونے کو، آپ کی کتاب کے حق ہونے کو وہ اس طرح وضاحت کے ساتھ جانتے ہیں جیسے ہزاروں کے مجمع میں کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے. چنانچہ تورات اور انجیل کے اندر جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی، یہ یہود جب انصار سے گفتگو کرتے تھے تو ان کے سامنے تورات کی نشانیوں کو بیان کرتے تھے. یعنی تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہے، حتیٰ کہ تورات کے اندر حضرات صحابہ اکرام کی نشانی بھی موجود تھی، حضرات خلفائے راشدین کی نشانیاں بھی موجود تھی، اور یہ خود کو بیان کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ علامات ہوں گی، وہ یہ باتیں ارشاد فرمائیں گے، ان کے اصحاب ایسے ہوں گے، ان کی تعلیمات یہ ہوں گی، ان کی ہدایات یہ ہوں گی، وہ ایسے علاقے میں مبعوث ہوں گے، ساری نشانیاں بیان کرتے تھے. لیکن جب عمل کا موقع آیا تو تکبر اور حسد کی بنیاد پر، حب جاہ اور حب مال کی بنیاد پر، کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو تسلیم کر لیا، ہم نے آپ کے علم کو تسلیم کر لیا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری علمیت کا جو صدقہ ہے وہ بیٹھ جائے گا. علم کی بنیاد پر جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں وہ عزت ہماری جاتی رہے گی، اور جو لوگ جو ہے وہ علم ہمیں بڑا مان کر، ہمیں بزرگ مان کر جو رضانے پیش کرتے ہیں، جو مال پیش کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا مال بھی ہمارے پاس سے جاتا رہے گا. یہ حب جاہ، حب مال، اسی کی بنیاد پر دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں. جتنے بھی روحانی امراض ہیں کسی بھی انسان کے اندر، ان کی بنیاد یہی حب جاہ اور حب مال ہے. یہ حسد بھی اسی بنیاد پر آیا، تکبر بھی اسی بنیاد پر آیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے کہ بھئی یہ کام مت کرو، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تاکہ پھر جو میں نے تم سے عہد کیے ہیں میں اپنے ان عہود کو، اپنے ان عہدوں کو پورا کروں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیے؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ. یہ سارے مواد ذکر فرمائے کہ جو ہم نے ان سے عہد لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے ان عہد کو پورا کرو گے تو میں اپنے ان عہد کو جو میں نے تم سے کیے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، کہ میں تم سے تمہاری خطاؤں کو جو ہے وہ مٹا دوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں نوازوں گا. یہ سارے وعدے اس وقت پورے ہوں گے.
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں پر رحمت کا ذکر آیا، اور قرآن کریم کے بہت سے مواقع پر خشیت کا ذکر ہے، اسی طرح تقوی کو اختیار کرنے کا ذکر ہے. یہ تین لفظ آپس میں قریب المعنی ہے، رحمت، خشیت اور تقوی. اصل میں معنی کے لحاظ سے تو یہ قریب ہیں، لیکن کیفیت کے لحاظ سے یہ جو تینوں لفظ ہیں ان کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی ذات کی عظمت اور اس کی جلالت شان کی بنیاد پر، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت، جو اللہ کی ذات کے اندر جو اللہ کی عظمت موجود ہے اور جو جلالت شان اللہ کے اندر موجود ہے، اس کے تصور سے انسان کے جسم پر ایک جو لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت. اور پھر اللہ کی عظمت اور اللہ تعالی کی جو شان جلالی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جب انسان کے اندر ایک جھکاؤ، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے آگے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو اس عاجزی کی کیفیت پیدا ہونے کو خشیت کہتے ہیں. اور اسی رحمت اور خشیت کی بنیاد پر کہ اللہ کی عظمت کتنی بلند ہے اور میں کتنا حقیر ہوں، وہ سب کچھ ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کیفیت کی بنیاد پر جب انسان اپنے رب کی نافرمانیوں کو ترک کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس جذبے کا نام تقویٰ ہے. اور یہ تینوں کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختیار کرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ بھی فرمایا، اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ بھی فرمایا، اور دیگر مقامات میں خشیت کا ذکر بھی ہے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، سمجھ آگئی بھائی؟ تو فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے تمہاری طرف کتاب یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. بجائے اس کے کہ تم اس کی تکذیب کرو، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تصدیق کرو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کریم ہے مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کہ تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن کریم تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں قرار دیتا ہے. تو اب قرآن کریم تو جو تمہارے پاس اللہ کی کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق کرے، اور تم اسی تصدیق کرنے والے قرآن کا انکار کرو. تم یہ کہتے ہو نا کہ تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، انجیل اللہ کی سچی کتاب ہے، یہی بات قرآن کریم کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، انجیل اللہ کی سچی کتاب ہے. اب تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. تو قرآن تمہاری کتابیں کی تصدیق کرے اور تم اسی کتاب قرآن کریم کی تکذیب کرو. یا پھر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم مصداق ہے اس کا کہ جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اب تورات اور انجیل کے اندر یہ بات بار بار بیان کی گئی کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا نام نامی یہ ہوگا، ان کی شان یہ ہوگی، ان کی علامات یہ ہوں گی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی نازل ہوگی. اس کتاب کے اندر یہ تعلیمات ہوں گی. تو اب تورات کا مصداق، تورات کے اندر یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مصداق یہی قرآن کریم تو ہے. تو جو بات تمہاری کتاب کے اندر بیان کی گئی، آج تم اس کتاب، اس بات کا تم انکار کر رہے ہو، تو یہ دراصل تمہاری اپنی کتاب کا انکار ہے. سوال ہے نا یہود سے کہ تم قرآن کا انکار کرتے ہو جبکہ تورات کے اندر قرآن کریم کا تذکرہ موجود ہے،
تو قرآن کریم کا انکار دراصل اس تذکرے کا انکار ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے. تو آمینو بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اس قرآن کریم پر، یعنی یہ فرمایا کہ اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ، نہ یہ کہ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے بنو. ولا تکونوا اول کافر بھی، تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ مبتدا ہونے کی ہے، مبتدا ہونے کی ہے. یہ یہود کے اہل علم سے یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی اس کفر کی بنیاد ڈالی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اس پر ایمان لاتے، اس کی تصدیق کرتے، اور تم سب سے پہلے اس کی تکذیب کر رہے ہو، سب سے پہلے تم اس کا انکار کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ نہیں؟ اس لیے کہ تمہارے کفر کی بنیاد پر عامت الناس بھی کفر کے اندر مبتلا ہو رہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور فرمایا کہ میری آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں مت فروخت کرو. دیکھو بھائی، آپ یہ لفظ پڑھتے رہتے ہیں کہ اشتراک کا جو لفظ ہے یہ کسی چیز کے خریدنے پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ اشتراک کا لفظ بدلے کے طور پر کسی چیز کو لینا، اس پر بھی بولا جاتا ہے. جیسے ماقول میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت اور گمراہی کو لینا، اختیار کرنا، اس پر بھی اشتراک کا لفظ بولا گیا. ایسے کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم، اس کو لینے کے بجائے اس کے بدلے میں دنیاوی منفعتیں حاصل کرنا اور ان کو ترجیح دینا، یہ کام مت کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قلیل سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ بھی اگر زیادہ پیسے مل جائیں تو پھر یہ کام جائز ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھائی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ ساری دنیا بھی اگر قرآن کریم کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دی جائے تو وہ ساری کی ساری قلیل ہے. مکمل قرآن کریم تو الگ بات ہے، اگر قرآن کریم کا ایک حرف ہو اور اس کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا اور آخرت کی ساری نعمتیں ہوں تو وہ سب ہیچ کم تر ہے، اور اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، یہ بڑھ کر ہے، یہ بہتر ہے. تو اس لیے جہاں اللہ کے دین کی بات ہے، قرآن کریم کی بات ہے، تو وہاں پر اللہ کے دین کو ترجیح دینا، قرآن کریم کو ترجیح دینا، یہ ہے اصل بات. اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی پیشکشیں ہوں ان کو ہمیشہ ٹھکرانا، یہ ہے مسلمان کی شان. اور یہ ہے قرآن کریم جو اللہ کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کرنا، یہ ہے اصل. تو انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا؟ یہود نے، انہوں نے دنیاوی منفعتوں کو، دنیا کے اقتدار کو، دنیا کی جھوٹی عزتوں کو، دنیا کی جھوٹی شہرتوں کو، دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کے مفادات کو، انہوں نے اس کو ترجیح دی اور قرآن کریم کو چھوڑ دیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اب بہت سارے لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی جو لوگ نمازیں پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، وضو میں تنخواہ لیتے ہیں، مدرسوں کے مکانوں میں رہتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، دعوتیں لگاتے ہیں جناب، تو یہ بھی تو مفاد حاصل کر رہے ہیں. اور اللہ کے بندو، قرآن کریم کی خدمت کا صلہ تو پوری کائنات بھی نہیں بن سکتی. یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حاجات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ضروریات لگا رکھی ہیں. تو آخر جب کوئی انسان
اپنے آپ کو امامت کے لیے، خطابت کے لیے، آذان کے لیے، تدریس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا تو اس نے کھانا پینا تو ہے نا پھر، اس کے ساتھ حاجات تو لگی ہوئی ہیں، ضروریات تو لگی ہوئی ہیں، اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، گرمی سردی کے مسائل بھی ہیں، بیماری صحت کے مسائل بھی ہیں، سفر بھی کرنا ہے، بہت سے ہزاروں دنیاوی مسائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ایک قوت لا جموت، یعنی اس قدر اجرت کہ جس سے اس کی دنیاوی ضروریات گزارے کے مطابق پوری ہو سکے۔ آج کل تو ایسے ہی چل رہا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا عطا فرمائے کہ خوب نوازا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ اس زمن میں نہیں آتی بات وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ وہ آیات کو فروخت کر رہے ہیں۔ فروخت کرنا کیا ہے اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ فروخت کرنا یہ ہے جیسے یہ یہود کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا اور ادھر سے جناب چودھری صاحب نے کہا کہ بھئی میں 1,00,000 دیتا ہوں، آپ مسئلہ تبدیل کر دو۔ یہ ہے فروخت کرنا کہ جی وہ اصل تو بنتا تو یہی ہے کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے لہذا اس کو قتل ہی کیا جائے گا، تو آج کے اندر تو ایسے ہی آیا ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ پیسے دے دیے تو ہم مسئلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ آپ کے کون سے مفتی صاحب ہیں کہ جو پیسے لے کر غلط مسئلہ بیان کریں؟ ہے آپ کے سامنے کوئی اصل؟ یا پھر اس کا ایک مقصد یہ ہے دین کو فروخت کرنے کا، دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کا، دنیا کو اہمیت دینے کا، اس کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف کفر ہے۔ اب آپ دین کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں، ایک طرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری طرف بدعات ہے۔ اب آپ سنت کو اس کی طرف کر رہے ہیں کہ اگر میں نے بدعت کو ترک کیا تو میرے بہت سارے مفادات اور جو میری جھوٹی عزتیں بنی ہوئی ہیں اور جو نذرانے مجھے مل رہے ہیں اور جو ہدایات مل رہے ہیں وہ سارے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ جبکہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو اور سنت کو اختیار کرنا اور اس کے مقابلے میں کوئی مفاد، کوئی عزت، استقبال، ریلیاں، بڑے بڑے اشتہارات اور نام اور جناب، یہ سارا کچھ جو دنیا میں چل رہا ہے وہ اس سب کو لات مار دے اور کہہ دی مجھے اللہ کا دین چاہیے، مجھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے، مجھے شریعت چاہیے، مجھے دنیا کی جھوٹی عزت نہیں چاہیے۔ اور اس طرح وہ دین کی خدمت کرے اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے اور پھر اس کو ضروریات کے لیے جو ہے وہ بہت سے اسباب اللہ پاک عطا فرما دے، اس کی ترتیب نظم بنا دیا جائے، تو اس کو دنیا داری نہیں کہیں گے، اس کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي کے تحت بیان نہیں کیا جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، یعنی وہی بات جو میں نے بیان کی کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، یعنی انسان کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ کی حکم عدولی انسان کے لیے ممکن نہ رہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور فرمایا حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، تلبیس سے کام نہ لو، یعنی ایسی صورت اختیار کرنا، تلبیس کس کو کہتے ہیں؟ ایسی صورت اختیار کرنا کہ پہچان ہی ختم ہو جائے کہ صحیح کیا اور غلط کیا، صحیح غلط لگے اور غلط صحیح لگے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گم گم کی کیفیت اس کو کہتے ہیں، گم گم کر کے بات کرنا، جی بس وہ ٹھیک ہی ہے، بس کیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت کا واضح حکم موجود ہے، شریعت کے واضح احکامات موجود ہیں کہ بھی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اب اس انداز میں مسئلہ بیان کرنا، اس انداز میں شریعت کی بات کرنا کہ لوگوں کو یہ لگے کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی بس جی کسی کو غلط نہ کہو، سارا ہی ٹھیک ہے۔ جو سنت کی دعوت دے رہا ہے، سنت کی تعلیم دے رہا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بدعت کو رواج دے رہا ہے، رسم و رواج کو رواج دے رہا ہے، اور
بدعت کی بات کر رہا ہے، بدعت پر عمل کر رہا ہے، اب اگر یہ سارے ٹھیک، سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں بھائی؟ یاد رکھنے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ قرآنی عملی نمونہ قائم فرما دیں۔ کس لیے بھیجا ہے؟ توجہ سے سننا میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی طرف اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآنی عملی نمونہ قائم فرما دیں۔ محض قرآن کریم کا نزول مقصود نہیں تھا، اس لیے کہ محض قرآن کریم تو اللہ رب العزت ایک ہی لحظہ میں کتابی شکل میں بیت اللہ کی چھت پر رکھ کر بھی فرما سکتے تھے کہ یہ قرآن کریم بیت اللہ کی چھت پر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا لو، اس کو سمجھ لو، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، تمہاری زبان بھی عربی ہے، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کر لو۔ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر اتارا، اور آپ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ اس قرآن کے الفاظ بھی سکھائیں، اس کا مطلب بھی سمجھائیں، اور آپ اس پر عملی نمونہ بھی قائم کریں۔ یہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے میں بھی آپ کے تابع ہیں، قرآن کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں بھی آپ کے پابند ہیں، اور جو نمونہ، جو قرآنی عمل آپ ان کو دکھائیں، یہ اس کے مطابق عمل کرنے کے بھی پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی ہم کیسے گزار سکتے؟ آپ کو تو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیاں بنائیں۔ اب کو یہ کہ ہم ان جیسی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ غلط فرمایا نعوذ باللہ کہ آپ کو کیوں بھیجا؟ آپ کو تو بھیجا ہی اس کام کے لیے کیا کہ ہم عملی نمونہ دیکھ دیکھ کر۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ قرآن کریم اخلاق کی تعلیم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ سمجھ آگئی بھائی؟ تو اب اس کو گورنمنٹ نہیں کر سکتے کہ سارے ٹھیک ہے، سارے کیسے ٹھیک ہے بھائی؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تمہیں حق کو چھپاؤ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حق تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، اب گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم حق کو چھپاتے ہیں۔ بھائی کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو حق بات قرآن کریم کی اور شریعت کی، دین کی آپ کے پاس ہے، آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن اگلی بات سمجھ لیں، حق بات کو حق طریقے سے پہنچانا ضروری ہے۔ سمجھو بات، حق بات کو حق طریقے سے پہنچانا ضروری ہے۔ حق کو چھپانا بھی غلط، اور حق کو غلط انداز میں پیش کرنا بھی غلط۔ لٹھ مارنا، کسی کے سر پہ جا کے حق کو ٹھوک دینا، یہ شریعت نہیں۔ شریعت بتاتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں دین کی تبلیغ کیسے کریں، آپ اپنے خاندان میں دین کی تبلیغ کیسے کریں، آپ اپنے محلے میں کیسے کریں، آپ کفار سے کس طرح گفتگو کریں، آپ اپنے دوستوں سے کیسے بات کریں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے کیسے بات کریں، آپ کسی کا عیب دیکھیں تو کیا کریں۔ تو حق بیان بھی کرنا ہے اور حق طریقے سے بیان کرنا، دونوں ضروری ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ تم صاحب علم ہو۔ ادھر سنو کیا فرمایا کہ تم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ادھر سنو بھائی، توجہ نہیں آپ کی۔ ہمارے ہاں تو جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عالم وہ ہے جو علم پر عمل پیرا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات فرمائی
وانتم تعلمون کہ تم صاحب علم ہو لیکن تمہارا اپنے علم پر عمل نہیں ہے. کیا علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں گڑبڑ کرے تلبیس سے کام لے؟ کیا اہل حق علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حق کو چھپائیں؟ یہ علماء کا کام نہیں ہے. تو لہذا علم کا ذخیرہ، علم کے الفاظ تو تمہارے پاس ہے لیکن جو اس علم کا تقاضا ہونا چاہیے تھا وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے. تو فرمایا کہ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ حق بات کو حق طریقے سے واضح کریں، اس کا اظہار کریں، اس کو چھپائیں نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. دو باتیں ارشاد فرمائی. تو نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ بدنی عبادات میں نماز جزو اعظم ہے. تو بدنی عبادات میں سے نماز جیسے جزو اعظم کو بیان فرمایا، ذیل کے اندر تمام بدنی عبادات آ گئی. اور مالی عبادات کے اندر زکوٰۃ جزو اعظم ہے، صرف اس کا ذکر فرمایا تو اس کے ذکر سے تمام جو مالی عبادات ہیں وہ اس کے ذیل کے اندر آ گئی. اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، حالانکہ یہ بات پہلے آ گئی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نماز کے اندر جیسے سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع بھی ہے، تو الگ سے دوبارہ رکوع کو کیوں ذکر فرمایا کہ وَارْكَعُوا، رکوع کرو. دو باتیں ارشاد فرمائی، وَارْكَعُوا، رکوع کرو. اگر بات یہاں تک ہوتی تو پھر مقصد یہ ہے کہ اب تمہیں وہ نمازیں پڑھنے کا حکم ہے کہ جو نماز رکوع والی ہے. یہود کو جو نماز دی گئی تھی اس میں رکوع نہیں تھا، قیام کے بعد سیدھے سجدے میں جانے کا حکم تھا. لیکن مسلمانوں کو جو نماز دی گئی اس میں قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے. جو یہ فرمایا گیا کہ سابقہ جو نمازوں کا طریقہ تھا، جیسے سابقہ دین منسوخ ہو گیا، سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی، سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئی، سابقہ انبیاء کی نبوتیں منسوخ ہو گئی، ایسے ہی طریقہ عبادت بھی منسوخ ہو گیا. اب شریعت بھی شریعت محمدی چلے گی، کتاب بھی کتاب محمدی چلے گی، اور جو ہے وہ جو طریقہ عبادت ہے وہ طریقہ عبادت بھی طریقہ محمدی چلے گا. تو وہ کہوں، لیکن اگلی بات ارشاد فرمائی مع الراکعین. ایسا نہیں ہے کہ دین لے کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور مسلمانوں سے کنارہ کر لو، نہیں، بلکہ اپنی اجتماعیت ان کے ساتھ رکھو. کس طرح؟ عملی طور پر یوں کہ نماز ادا کرو گھروں میں نہیں، نماز ادا کرو جا کے جماعت کے ساتھ. یہ مردوں کو حکم ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم ان کے ساتھ جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ ان مسلمانوں کے ساتھ تم اپنا میل جول اور ان کی صحبت رکھو، ان کے ساتھ محبت رکھو. یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے اندر ساری باتیں آ گئی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی ان یہود سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ کی یہ نشانیاں ہوں گی، لہذا حق کو قبول کرنا چاہیے. جو حق کو قبول نہ کرے اس کو دنیا میں بھی بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جناب اس کے اوپر عذاب آئے گا، وہ جہنم میں جلے گا. وہ ساری تمہاری تقریریں کہاں گئی؟ لوگوں کو تم بڑا نیکی کا حکم دیتے تھے اور جب اپنی باری آئی تو اپنے آپ کو بھول گئے. تو یہاں مطلق یہود کا نام نہیں لیا، مطلق بات ارشاد فرمائی جس میں ہمیں بھی سمجھانا مقصود ہے، اہل علم کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب ہم اہل علم منبر اور محراب پر بیٹھتے ہیں، سٹیج پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس وقت ہم سخت باتیں کر رہے ہوتے، ان کو وعیدیں سنا رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذابات ان کو سنا رہے ہوتے کہ بھئی اگر تم نے نماز نہ پڑھی، تم نے فلاں کام نہ کیا
تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. لیکن جب اپنی عملی زندگی کا یہ اہل علم اگر جائزہ دیں تو یہ بات نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم اہل علم کے اندر بہت سی وہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں جس سے ہم لوگوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہم اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو. تو کیا جو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے ہوں، جو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے ہوں، ان کو یہ بات ذہن دیتی ہے کہ بھئی وہ خود بدعملی کی زندگی گزاریں اور لوگوں کو عمل کی تبلیغ کریں. یہ تو یہود کا فعل ہے کہ یہود اس طرح کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل کس کو کہتے ہیں؟ دانش مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی جس طرح لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو ایسے ہی اپنے آپ کو بھی اس پر عمل پیرا رکھو. بھائی بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات فرمائی گئی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ نیکی کا حکم کرتے ہو تو اس پر خود بھی عمل کرو. اب کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ جی اب میں جمعے کا بیان کرتا ہوں، درس دیتا ہوں، تو میں خود عمل نہیں کر سکتا، لہٰذا آج کے بعد میں درس بھی نہیں دوں گا، میں جمعے کا بیان بھی نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں خود بہت ساری باتوں پر عمل نہیں کر پاتا، کمزور ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد تبلیغ بھی بند اور آج کے بعد تقریر بھی بند، جمعہ بھی بند، سارے کام بند. تو یہ بات غلط ہے بھائی. ایک اصول عرض کرتا ہوں کہ نیکی کو گناہ کے چھوڑنے کا ذریعہ بناؤ، نہ یہ کہ گناہ کو نیکی چھوڑنے کا ذریعہ بناؤ. اب تبلیغ کرنا نیکی کی دعوت دینا یہ نیکی ہے. اب اس کو ذریعہ بناؤ جو گناہ کر رہے ہو ان کو ترک کرنے کا، نہ یہ کہ ایک گناہ تو تم پہلے ہی کر رہے تھے کہ بدعملی کی زندگی گزار رہے تھے، اب ایک گناہ اور بھی شروع کر دو کہ تبلیغ بھی بند کر دو. اسی یاد رکھیں کہ بھی واضح نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا، ہاں جو واضح نصیحت ہم کر رہے ہیں اس پر ہم خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں، یہ ہے اثر. اور آج ہماری بات میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہماری بات کا لوگ اثر کیوں نہیں لیتے؟ اس کی بہت بڑی وجہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اسی ہماری بات کے لوگوں کو پر اثر ہی نہیں ہوتا. اور جب انسان خود عمل کرنے والا ہو تو عمل کرنے والے کو بہت دفعہ بولنا ہی نہیں پڑتا، اس کا عمل ہی خود بہت تبلیغ بن جاتا ہے. ایک والد صاحب گھر میں خود سگریٹ پیے اور بیٹے سے کہیں گے خبردار اگر تم نے کبھی سگریٹ کی طرف دیکھا بھی تو بھائی اس سے کوئی فرق پڑے گا. اور اگر باپ خود نہ پیے تو انشاءاللہ بیٹے بھی نہیں پیئیں گے، اور اگر پی بھی لے تو وہ اتنا کہے گا کہ اپنے باپ کو دیکھو، کبھی اسے سگریٹ کی طرف دیکھا بھی ہے، اس کا کہنا ہی کافی. اب والد صاحب خود گھر میں نماز نہ پڑھے اور بچوں سے کہیں جیسے ہزاروں مسجد میں پہنچ جایا کرو، بچے کیسے پہنچیں گے بھائی؟ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں عملی تبلیغ پہلے نمبر پر ہے، قولی تبلیغ بعد میں ہے. پہلے اپنے عمل کو سنوارنا ضروری ہے. اپنا عمل اگر سمجھ جائے تو بڑی بڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے. تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. سمجھ آ گئی بھائی؟ یعنی یہ جو تمہیں ساری شریعت کی باتیں بتائی ہیں ماقبل میں، یہ جو پوری تفصیل آئی ہے، تو اس کو حاصل کرنا اور اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا
یہ آسان تب ہوگا کہ جب تم صبر کا وصف اپنے اندر پیدا کرو گے. صبر کا وصف کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو. اب تمہارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا. اب تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے سے اپنے آپ کو روکا. صبر کا معنی کیا تھا؟ رکنا. کہ اللہ کا حکم یہ کہ نماز پڑھو اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو. اب تم نے اللہ کے حکم کو توڑنے سے اپنے آپ کو روکا تو یہ رکنا صبر ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات. صبر علی الطاعات. اسی طرح صبر علی المعصیہ کہ آپ کا دل چاہے کہ میں یہ گناہ کروں لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہے اور تم نے اس گناہ کو ترک کر دیا. فرمایا یہ صبر علی المعصیہ یعنی گناہ سے رک جانے کا نام صبر ہے. نیکی کو کر گزرنے کا نام صبر ہے. نیکی کو ترک نہ کرنے کا نام صبر ہے. اسی طرح صبر علی المصیبہ کہ جب کوئی آزمائش آ جائے وہ مالی لحاظ سے ہو جانی لحاظ سے ہو اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, واویلا نہ کرنا, یہ صبر ہے. یہ خلق, یہ وصف جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور نماز کے ساتھ اپنے اندر جو ہے نماز سے مدد حاصل کرو. یعنی نماز کی ادائیگی, فرائض کی ادائیگی, واجبات کی ادائیگی, نوافل کی ادائیگی, یہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو انسان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. آج بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارا نیکی پر دل نہیں لگتا. آپ یقین کریں ایک کام کا آپ اپنے اوپر جگہ کر لیں کہ جب آزان ہو, آپ آزان اللہ کا حکم آپ کو آ گیا, آپ وضو کر کے دل چاہے نہ چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ ساری نیکیاں آپ کے لیے آسان ہو جائیں. یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہاں لَكَبِيرَةٌ لَثَقِيلَةٌ کے معنی میں ہے کہ یہ صبر کا وصف اختیار کرنا اور یہ نماز کو اختیار کرنا, نماز کی پابندی کرنا, فرمایا یہ ایک بھاری کام ہے, بہت چیز ہے. لیکن کن لوگوں پر؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ خاشعین کون ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب سے ملاقات ہوگی. گویا یہاں پر آپ سمجھ لیں یہ جو آیت ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون, یہ جو آیت ہے یہ دراصل مراقبہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس بات کی طرف دھیان کرے جیسے مثال کے طور پر کہ موت کا فرشتہ پہنچ چکا ہے اور اب مجھے نہلایا جا رہا ہے, مجھے دفنایا جا رہا ہے, مجھے دفنایا جا رہا ہے, میں قبر کی گھاٹیوں میں اکیلا ہوں اور اب میں اللہ کے سامنے پیش ہو چکا ہوں. یہ کیفیت انسان تصور کرے اور پھر اس تصور کے بعد وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے نمازوں کا حکم دیا تھا, اب میرے نماز کا حساب ہو رہا ہے, کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ اللہ نے مجھے فلاں فلاں احکامات دیے تھے, کیا میں ان احکامات پر عمل کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں چیزوں سے مجھے منع کیا تھا, کیا میں ان سے منع ہو رہا ہوں؟ یہ تصور اور یہ ایک قسم کا مراقبہ یہ انسان کے اندر اس بات کو جب یقینی طور پر یہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ اللہ سے تیری ملاقات ہونی ہے, موت تیرے سامنے آئے گی, موت تجھے لپٹے گی اور تیری زندگی کو چھینے گی اور تو اللہ سے ملاقات کرے گا, پھر تیرا کیا بنے گا؟ تو نے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ مراقبہ, یہ کیفیت, یہ تصور یہ انسان کے لیے اس نماز کو ہلکا کر دیتا ہے. اب بتاؤ جب اللہ سے ملنا ہے اب وضو کرنا کیا مشکل لگے گا, نماز پڑھنا کیا مشکل لگے گا, نیکیاں کرنا کیا مشکل لگے گا اور گناہوں کو چھوڑنا کیا مشکل لگے گا, سب آسان ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو
اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔